ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الحمدللہ آج 3 اکتوبر 2015 کو ہفتے کے دن 18 اور 19 ذوالحجہ 1436 ہجری کی درمیانی رات میں قرآن کلاس نمبر 191 میں ہم سورہ بنی اسرائیل کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، جسے سورۃ الاسراء بھی کہا جاتا ہے. اور بھائیو، اس سورت مبارکہ کا سٹارٹ ہی، ابتدا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم الشان معجزے کے ذکر سے ہوتی ہے جسے ہم عموماً واقعہ معراج کہتے ہیں. اور یہ وہ واقعہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین اور رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے ایک قلیل سے عرصے میں مسجد الحرام سے لے کر بیت المقدس تک اور پھر بیت المقدس سے لے کر سدرۃ المنتہا تک سیر کروائی. اور یہ ایک بہت ایکسٹرا آرڈنری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایکسپیرینس ہے معجزے کے اعتبار سے. بھائیو، یہ جو ٹاپک ہے یہ بڑا ڈیٹیل طلب ٹاپک ہے، اس لیے ہم انشاءاللہ اس کو 3 نشستوں میں کور کریں گے. کنزیکٹیو ہماری 3 کلاسیں اسی پر ہوں گی، ایک آج والی کلاس، ایک اس سے اگلی اور ایک انشاءاللہ تعالی اس سے اگلی. اور ہماری یہ اہم ترین گفتگو ہماری ویب سائٹ اہلسنتپاک.com پر، ہمارے یوٹیوب کے چینل انجینئر محمد علی مرزا جو کہ میرے نام پر ہے اس کے تھرو اپلوڈ ہوگی. اور انشاءاللہ بھائی فیس بک پہ بھی اس کی لنک دے دیں گے. اور ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہوگا مسئلہ نمبر 126 اے، بی اور سی. یہ 3 سٹنگز ہیں، ان میں سے آج ہوگی قرآن کلاس نمبر 191 میں مسئلہ نمبر 126 اے، جو اس کا یعنی کہ پارٹ 1 ہے. واقعہ معراج سے متعلق 3 علمی پوائنٹس اور قرآن حکیم سے واقع معراج کا بیان. اس حوالے سے آپ کو ایک یہ ریفرنس پیج بھی مل چکا ہے جس پہ قرآن حکیم سے 5 مختلف مقامات سے آیات درج ہیں. اس کی باری تو انشاءاللہ تقریباً اینڈ پہ آئے گی، اس لیے ابھی اس کو فولڈ کر کے اپنی جیب میں ڈال لیں. اگلے ہفتے انشاءاللہ قرآن کلاس نمبر 192 میں مسئلہ نمبر 126 بھی ہوگا، واقعہ معراج کا صحیح بیان صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث کی روشنی میں. اور پھر انشاءاللہ اس سے اگلے ہفتے مسئلہ نمبر 126 سی قرآن کلاس نمبر 193 میں، اور اس کا ٹاپک ہوگا کیا واقعہ معراج میں ہمارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا دیدار بھی کیا تھا. اس کوسچن کو انشاءاللہ ہم ڈیٹیل سے سنیں گے. بھائیو، ان تینوں کلاسز میں جتنی بھی آیات آئیں گی انشاءاللہ میں ان کے مکمل ریفرنسز دوں گا، اور جتنی بھی
احادیث ہوں گی، خصوصاً کرٹیکل احادیث، ان کے انشاءاللہ میں مکمل ریفرنسز دوں گا، اور ان کے نمبرز علماء حرمین بیروت اور دارالسلام کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق دوں گا، جس کے مطابق پوری دنیا میں عربی کتب شائع ہوتی ہیں۔ پھر بھی اگر کسی کی کوئی کیوری ہو تو لیکچر کے اینڈ پہ مجھ سے سوال کر سکتا ہے، لیکن لیکچر کے دوران کسی کو سوال کرنے کی اجازت نہیں، ورنہ گفتگو کا ڈیکورم ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ بھائیو، یہ ہماری واقعہ معراج کے اعتبار سے جو گفتگو ہے، انشاءاللہ یہ ایک ویڈیو بک بننے جا رہی ہے انشاءاللہ تعالی، اور فرقہ واریت کی لعنت سے بالاتر ہو کر ہر اسپیکٹ سے ہم انشاءاللہ تعالی اس کو کور کریں گے۔ اور اس حوالے سے میں وہ بات ریپیٹ کر دوں، کیونکہ یہ ٹاپک بڑا سینسیٹیو ہے، کہ بھائیو میں خود بھی تقریباً 31 سال تک بریلوی رہا، اس کے بعد 2008 میں کچھ عرصہ دیوبند کے ساتھ، اور پھر اہل حدیث اور پھر اہل تشیع کے ساتھ بھی کچھ وقت گزرا۔ الحمدللہ اب بھی میں سب کی باتیں سنتا ہوں، جو حق بات ہے قبول کر لیتا ہوں، اور جہاں پر غلطی دیکھوں تو کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں بغیر کسی کلمہ گو اہل قبلہ کی تکفیر کیے ہوئے اصلاح کی کوشش کرتا ہوں، اور یہی ایک مسلمان کا ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے۔ اور میں اپنے سامعین کی تسلی کے لیے ببانگ دوہل وہ بات ریپیٹ کر دوں کہ بھائیو، الحمدللہ میری روٹی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی، اور میں اپنی ذات کی خاطر دین سے 1 روپیہ کمانے کو بھی قطعاً حرام سمجھتا ہوں، کسی پر فتویٰ نہیں ہے، اپنی ذات کی خاطر۔ کیونکہ جو شخص سورس آف انکم دین کو بنا لے اور فرقہ واریت میں پڑ جائے، وہ کبھی بھی آپ کو حق بات نہیں بتائے گا الا ماشاء اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس دن سے پہلے کہ ہم میں سے کسی کی روٹی دین کے ساتھ جڑ جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت، بقیع غرقد میں مدفن، اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے، اور ہمیں مرنے سے پہلے فرقہ واریت کو 3 طلاقیں دے کر اور 4 تکبیریں پڑھ کر دفنانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بھائیو، آج کی ہماری جو نشست ہے وہ انشاءاللہ 2 حصوں پر مشتمل ہوگی۔ پورشن نمبر 1 میں ہم سورہ بنی اسرائیل اور معجزات اور کرامت کے فرق کے حوالے سے اور واقعہ معراج کے متعلق 3 علمی پوائنٹس انشاءاللہ ان ڈیپتھ ڈسکس کریں گے، اور پھر انشاءاللہ پورشن نمبر 2 کے اندر آخری 15-20 منٹ میں یہ ہم 5 ریفرنسز بھی انشاءاللہ کور کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ لہٰذا گفتگو کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ علمی پوائنٹ نمبر 1، بھائیو، سورہ بنی اسرائیل قرآن حکیم میں مکی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اور قرآن پاک میں اس کا مصحف کی ترتیب میں 17 نمبر ہے، 17 نمبر۔ اور سورہ بنی اسرائیل وہ صورت ہے جس سے قرآن حکیم کی 4تھی منزل شروع ہوتی ہے اور 15واں پارہ شروع ہوتا ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ یعنی کہ پوائنٹ ہے قرآن حکیم میں، یہ ایک خاص پوزیشن ہے اس صورت کی۔ سورہ بنی اسرائیل کے 2 نام ہیں، سورہ بنی اسرائیل جو ہمیں پتہ ہے، اور دوسرا ہے سورۃ الاسراء۔ قرآن حکیم میں اس کے علاوہ بھی کئی صورتیں ہیں جن کے 2 نام ہیں، مثلا سورۃ المؤمن قرآن حکیم میں جو صورت ہے، سورت نمبر 40، اس کے بھی 2 نام ہیں۔ آپ عرب کے چھپے ہوئے قرآن جب دیکھیں گے ان میں اس کو سورۃ الغافر لکھا جاتا ہے، ہمارے سب کانٹیننٹ میں سورۃ المؤمن سے لکھا جاتا ہے۔ یہ دونوں نام کتاب و سنت سے ثابت ہیں، یہ دونوں الفاظ غافر بھی، الغافر، اور المؤمن، یہ دونوں الفاظ اس سورت کے اندر بھی موجود ہیں۔ اسی طریقے سے سورہ حامیم السجدہ، یہ بھی قرآن حکیم میں ایسی سورت ہے جس کے 2 نام ہیں، ایک حامیم السجدہ جو ہمارے سب کانٹیننٹ کے قرآن حکیم میں لکھا جاتا ہے، عرب کی اگر آپ قرآن حکیم اٹھائیں گے تو سورہ حامیم السجدہ کو سورہ فصلت لکھا جاتا ہے، یہ دونوں نام بھی اس کے اندر موجود ہیں۔ اسی طریقے سے سورہ بنی اسرائیل کے بھی 2 نام ہیں، سورہ بنی اسرائیل اور سورۃ الاسراء۔ بنی اسرائیل کا ترجمہ ہے چلڈرن آف اسرائیل، اسرائیل علیہ السلام، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے،
سیدنا یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہم السلام، ان کا لقب ہے اسرائیل، جو ہیبرو لینگویج میں، عبرانی زبان میں اللہ کے بندے کو کہتے ہیں. تو ہمیں اسرائیل نام سے کوئی چڑ نہیں ہے جو اسرائیل ملک ہے، تو قرآن میں موجود ہے. ان کی حرکتوں سے چڑ ہے. بنی اسرائیل، بنو اسماعیل آپس میں ظاہر ہے کزنز ہیں. تو یہ چلڈرن آف اسرائیل، اسرائیل علیہ السلام کی اولاد یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اس کو ہم کہتے ہیں بنی اسرائیل. اور وہ 12 قبیلے تھے، قرآن حکیم میں بھی ذکر آتا ہے. اور دوسرا اس کا نام ہے سورۃ الاسراء. الاسراء عربی زبان میں کہتے ہیں رات کے وقت کسی کو ساتھ لے جانا، اسے عربی میں کہتے ہیں الاسراء. اور ظاہر ہے کہ قرآن حکیم میں سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں ہی الاسراء کا ذکر موجود ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. تو اس میں اسراء کا لفظ آ گیا. پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گیا اپنے بندے کو مسجد الحرام سے ایک دور کی مسجد تک. یہ مسجد اقصی کا جو کم یہاں معنی جو ہے وہ لغت کے معنوں میں ہے. مسجد اقصی تو بہت بعد میں بنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وفات کے بعد. اقصی عربی میں کہتے ہیں دور کی مسجد، یعنی بیت المقدس تک لے گیا. اس کی میں ڈیٹیل انشاءاللہ بعد میں بتاتا ہوں اسی میں. تو یہ الاسراء جو ہے عربی زبان میں رات کو کسی کو ساتھ لے جانے کو الاسراء کہتے ہیں. اس کے ثبوت میں قرآن حکیم میں سورہ الدخان کی آیت نمبر 23 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ. اے موسیٰ علیہ السلام، پس ہمارے بندوں کو راتوں رات لے کر نکلو، یقیناً یہ فرعونی تمہارا پیچھا کریں گے. تو موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ کے لشکر کو روحانی طور پر لے کے نہیں نکلے تھے، جسمانی طور پر لے کے نکلے تھے. یہ سیم وہی لفظ ہے الاسراء سورۃ الدخان آیت نمبر 23 کے اندر. تو قرآن حکیم سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ الاسراء کہتے ہیں فزیکل موومنٹ کو، جسمانی ٹینجبل فارم میں. انٹلیکچوئل موومنٹ یا روحانی موومنٹ نہیں ہے یہ. اور اس کے ثبوت میں صحیح بخاری میں بھی ایک حدیث موجود ہے. انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4716 ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے راتوں رات یہ نکالا اور آپ کو جو مشاہدات کروائے، تو یہ آپ کا دیکھنا آنکھ کا دیکھنا تھا. یہ روحانی دیکھنا نہیں تھا بلکہ آنکھ کا دیکھنا تھا، فزیکل دیکھنا تھا، دل کا دیکھنا نہیں تھا. انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل ہم ساتھ ساتھ ڈسکس کرتے جائیں گے. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت الحرام، مسجد الحرام سے مسجد اقصی، جو تقریباً 2000 کلومیٹر کا آپس میں یہ فرق بنتا ہے، جو زمینی سفر ہے. اور ایریل ڈسٹنس بھی اگر ہوائی جہاز پہ بھی سفر کیا جائے اسٹریٹ تو تقریباً 1200 کلومیٹر یہ بنتا ہے. یہ راتوں رات الحمدللہ معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا. اور ظاہر ہے کہ آپ کے لیے یہ ایکسٹراڈنری ایکسپیرینس تھا، اسی لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی اس واقعے کو کبھی نہیں بھولے. اور اس کے ثبوت میں یہ 2 حدیثیں ہیں. پہلی حدیث صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4708 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بنی اسرائیل، سورۃ الکہف اور سورہ مریم یہ سب سے پہلی اور سب سے بہتر اور بڑی فضیلت والی سورتیں ہیں. اور دوسری حدیث ہے جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2920، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک اپنے بسترے پر سونے کے لیے تشریف نہیں لے جایا کرتے تھے جب تک کہ سونے سے پہلے سورہ بنی اسرائیل اور سورہ الزمر کی تلاوت نہ کر لیں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 سورتوں کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. الحمدللہ. علمی پوائنٹ نمبر 2، بھائیو، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ معراج 2 حصوں پر مشتمل ہے. پہلے حصے کو ہم کہتے ہیں الاسراء، یعنی رات کا سفر، جو سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں ذکر ہوا، بیت اللہ سے لے کر، مسجد الحرام سے لے کر دور کی مسجد یعنی بیت المقدس تک. اور دوسرا ہے المعراج، وہ وہاں سے لے کر یعنی بیت المقدس سے لے کر سدرۃ المنتہا تک. یہ ہے جسے ہم المعراج کہتے ہیں. تو یہ 2 اصطلاحات، 2 ٹرمز بھی سمجھ لیں. الاسراء کا مطلب ہے رات کے وقت کسی کو لے جانا، جو سورہ الدخان کی آیت نمبر 23 بھی میں نے پڑھی، فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ.
اے موسیٰ علیہ السلام ان بندوں کو ساتھ لے کر نکلو، بے شک تمہارا پیچھا کیا جائے گا، یعنی فرعونی پیچھا کریں گے۔ پھر اس کے بعد ذکر آتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈبو دیا۔ تو یہ فزیکلی موومنٹ تھی جو بنی اسرائیل تقریباً 6 لاکھ کا لشکر لے کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نکلے۔ تو اسی لفظ کا ترجمہ یہاں سے بھی ہمیں ملتا ہے کہ یہ ہے الاسراء، زمینی سفر جو بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک تھا، اور دوسرا اس کا حصہ ہے المعراج جو بیت المقدس سے لے کر سدرۃ المنتہا تک تھا۔ یہ 2 حصے ہیں۔ المعراج عربی زبان میں کہتے ہیں بلند ہونے کو، تو وہ زمینی سفر، اور یہ ہے بلند ہونے کا سفر۔ انشاءاللہ اس کی پوری ڈیٹیل ہم اگلے لیکچرز میں ڈسکس کریں گے۔ بہرحال یہاں پر میں ایک بات کے اعتبار سے رجوع ریکارڈ کروا دوں، کافی عرصے سے لوگ مجھے کہہ رہے تھے، مسئلہ نمبر 41 میں نے یہ بات کہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج میں سدرۃ المنتہا سے بھی آگے چلے گئے تھے۔ ظاہر پبلک میں تو یہی مشہور ہے، تو یہ بات بالکل جھوٹ ہے۔ یہ دنیا کی کسی صحیح حدیث میں تو دور کی بات، دنیا میں کسی جھوٹی اور ضعیف روایت میں بھی جو اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابیں ہیں حدیث کی، کہیں پر یہ موجود نہیں ہے۔ بالکل بلنڈر ہے، بالکل جھوٹ ہے، چونکہ ہمیں پتہ نہیں تھا، لہٰذا میرا اس ویڈیو کی وساطت سے اس حوالے سے رجوع ریکارڈ ہو گیا۔ بہرحال اس حوالے سے بھائیو، محدث اعظم سعودی عرب شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ المتوفی 1999 عیسوی اور 1420 ہجری، انہوں نے الحمدللہ ایک کتاب الگ سے لکھی ہے عربی زبان کے اندر۔ اس کتاب کا نام ہے الاسراء والمعراج، یعنی زمینی سفر اور آسمانی سفر۔ اس میں انہوں نے 17 احادیث لی ہیں پوری تخریج اور تحکیم کے ساتھ، اور 109 پیجز پر مشتمل یہ کتاب ہے۔ اپنی نوعیت کی ایک منفرد کتاب ہے۔ مکتبۃ الشاملہ میں بھی شیخ البانی رحمہ اللہ کی بکس کے اندر یہ کتاب الاسراء والمعراج موجود ہے۔ جسے شوق ہو تو پڑھ سکتا ہے، اللہ کرے اس کا اردو ترجمہ بھی آ جائے تاکہ پبلک کے لیے آسانی ہو جائے۔ بال اس میں انہوں نے تمام پرائمری بکس جو ہے صحیح بخاری، صحیح مسلم اور باقی کتابوں سے حدیثوں کو ایک جگہ کمپائل کیا ہے الحمدللہ۔ بھائیو، یہ جو الاسراء والمعراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عظیم ترین معجزہ ہے، اور یہ ان 3 بڑے بڑے معجزات میں شامل ہے جن کا ذکر قرآن حکیم میں بھی موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف 3 معجزے ایسے ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہے۔ البتہ اس کے علاوہ جتنے آپ کے سینکڑوں معجزات ہیں ان کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم اور باقی احادیث کی کتابوں میں ملتا ہے۔ اس حوالے سے کسی کو اگر شوق ہو تو یہ ساری احادیث جو ہیں کمبائنڈ فارم میں آپ کو ایک بک میں ملیں گی، اور میں اکثر آپ لوگوں کو یہ کہتا ہوں، اس لیے الحمدللہ اکثر لوگوں نے یہ بک خرید بھی لی ہے۔ ہم نے PDF فارم میں اس کو اپلوڈ بھی کیا ہوا ہے ahlsunnatpak.com پر، مشکات المصابیح۔ اس میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 5852 سے لے کر 5943 تک کل 92 احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، واقعہ معراج، علامات نبوت سے ریلیٹڈ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور باقی کتابوں سے موجود ہیں۔ اسی لیے میں نے مشکات المصابیح کا پورا تعارف کروایا تھا 1 گھنٹے میں، مسئلہ نمبر 111B، کہ اگر کسی کے پاس مشکات آ گئی تو سمجھ لیں کہ حدیث کا انسائکلوپیڈیا ہے یہ کتاب مشکات المصابیح۔ تو یہ 92 احادیث اس ٹاپک میں ہیں، اور 92 کی ماشاءاللہ نسبت بھی بڑی اچھی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حروف ابجد ہیں وہ بھی 92 بنتے ہیں، اور ہمارے پاکستان کا کنٹری کوڈ بھی 92 ہے الحمدللہ۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے 92 احادیث الحمدللہ۔ بھائیو، قرآن حکیم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 3 معجزات ذکر ہوئے ہیں وہ سن بھی لیں انٹرسٹ کے طور پر، چونکہ میں نے یہ بات کی 3 ہی معجزات ہیں جن کا ذکر قرآن حکیم میں آیا۔ نمبر 1، الٹیمیٹ معجزہ، سب سے بڑا معجزہ جس کی بنیاد پر دعوی نبوت ہے، یعنی قرآن حکیم۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ یہ کتاب ہے جس کی بنیاد پر دعوی نبوت ہے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا۔ تو اس حوالے سے میں نے بڑی ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے۔ یہ ذکر سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 51 میں بھی ملتا ہے، سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9 میں بھی۔ میرے 2 لیکچرز ہیں، مسئلہ نمبر 85 کے نام سے قرآن اور قتال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 خصوصیات، اور ایک اور لیکچر ہے مسئلہ نمبر 115 قرآن حکیم کی حفاظت کا معجزہ اور سنی شیعہ اختلاف کی حقیقت قرآن حکیم کے حوالے سے۔ دوسرا معجزہ جس کا ذکر قرآن حکیم میں موجود ہے بھائیو،
وہ ہے چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا ذکر، اور وہ سورۃ القمر کی پہلی 3 آیات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ذکر ہوا ہے. اور بخاری اور مسلم میں کئی احادیث ہیں. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3636 اور 3868، اور صحیح مسلم میں تو مسلسل 9 احادیث ہیں 7071 سے لے کر 7079 تک، کہ مشرکین عرب نے جب معجزہ ڈیمانڈ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیرا پہاڑ کے پاس کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کے اذن سے چاند کی طرف اشارہ کیا تو اس کے 2 ٹکڑے ہوئے، ایک پہاڑ کے دائیں جانب اور ایک پہاڑ کے بائیں جانب چلا گیا. اور لوگوں نے یہ لائیو منظر دیکھا، اور اس حدیث کو روایت کرنے والے کئی صحابہ ہیں، جن میں پہلے 10 مسلمان صحابہ میں سے سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں، سیدنا ابن عباس شامل ہیں، سیدنا ابن عمر شامل ہیں، سیدنا انس ابن مالک شامل ہیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی ابن عباس تو اس وقت پیدا ہی نہیں ہوئے تھے جب چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا. تو ابن عباس بے شک نہ پیدا ہوئے ہوں، ابن مسعود تو اس وقت مسلمان ہو چکے تھے، انہوں نے بھی اس حدیث کو روایت کی ہے. تو یہ تعلیم کی کمی کی وجہ سے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، سطحی نالج کی وجہ سے. یہ 5 صحابہ نے بخاری اور مسلم میں اس حدیث کو روایت کیا، جس میں ابن مسعود ہیں جو پہلے 5 صحابہ میں بھی شامل ہیں اسلام لانے والے، انہوں نے یہ معجزہ دیکھا ہوا ہے. اور تیسرا معجزہ ہے جو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں، واقعہ معراج، یعنی الاسراء والمعراج، زمینی سفر بھی اور آسمانی سفر بھی. زمینی سفر کا ذکر سورہ بنی اسرائیل کی شروع کی آیات میں ہے، اور آسمانی سفر کا ذکر سورۃ النجم کی شروع کی آیات کے اندر ہے. انشاءاللہ آج ہم وہ کور بھی کریں گے. یہاں پر بھائیوں میں ذرا معجزے کی اصطلاح اور ٹرمنالوجی کے اوپر بھی تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں. یہ بھی بہت بڑا ادھار ہے میرے کندھوں پر کہ اس کے اوپر بھی گفتگو کی جائے. معجزہ، کرامت، استدراج، یہ کیا چیز ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں معجزہ نام کی کوئی ٹرم موجود نہیں ہے کسی بھی حدیث میں، نہ کسی آیت میں. یہ پیورلی علم الکلام کی ٹرمنالوجی ہے، اصطلاح ہے، اور اصطلاح استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. قرآن حکیم میں جو معجزے کے لیے اصطلاح استعمال ہوئی ہے وہ ہے آیتن.